تعلیم کا ایک پہلو ہے، اس پہ حکومت کام کر رہی ہے اور اس پہ بحث ایک پورا پروگرام ہو سکتا ہے، لیکن جو انہوں نے بات کی اس پہ کہ یہ جو موبائل فون ہے، تھوڑے دن پہلے ہم بھی یہ بات کر رہے تھے کہ اس کی جو نیگیٹو سائڈ ہے وہ بہت زیادہ امپیکٹ ڈالتی ہے۔ نوجوان اپنے اس موبائل فون میں وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو ان کے معاشرے میں موجود نہیں ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ ذہنی انتشار کا اور پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر نیگیٹو سائڈز جو ہیں وہ آگے بڑھتی ہیں، نیگیٹو تھاٹس بڑھتی ہیں، اور رجحان ان چیزوں کا بہت زیادہ پاکستان میں بڑھتا چلا جا رہا ہے، جہاں والدین کی اور اساتذہ کی تربیت جو ہے اس کا بڑا اہم رول ہے۔ یہی بات تھوڑے دن پہلے مریم نواز صاحبہ نے بھی ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ والدین کو، اساتذہ کو اور جو لیڈرز ہیں ان کو نوجوانوں کو گائیڈ کرنا پڑے گا، ان کو بتانا پڑے گا تاکہ ہماری خواتین معاشرے میں محفوظ رہ سکیں، ان کے لیے محفوظ مقام بن جائے یہ معاشرہ۔ تو یہ انہوں نے بھی کہا تھا اور باقی لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں اور یہی بات سب کرتے ہیں، لیکن جب یہ بات کی جا رہی ہوتی ہے، جب کوئی انسیڈنٹ یا واقعہ ہو جاتا ہے، تو ان تمام پہلوؤں کو نظر انداز کرنے کا کیوں کہا جاتا ہے؟ یعنی جب کوئی یہ کہے کہ خاندانی سسٹم کو آپ انٹیکٹ کریں، جب کبھی آپ کو کوئی یہ کہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو گہرا اور بہتر کریں، جب کوئی آپ کو یہ کہے کہ چھوٹوں کے اوپر بڑے جو ہے وہ نظر رکھیں اور ان کی اکاؤنٹیبلٹی بھی کریں اور ان کے اوپر شفقت بھی رکھیں، جب آپ کو کوئی یہ کہے کہ نیگیٹو چیزیں معاشرے سے نکالنی ہے، تربیت کی ذمہ داری ہے، تو پھر غصہ آتا ہے لوگوں کو، ان کو لگتا ہے کہ یہ وکٹم بلیمنگ ہے، اور صرف واقعے پہ بات کی جائے، بس وہ لوگ یہ چاہتے ہیں۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں یہاں پہ جو کہتے ہیں صرف آپ ایک واقعے پہ بات کریں، یہ انسیڈنٹ ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا، بس بھئی یہ کیوں ہوا، اس کا سدباب کیسے ہوگا، لوگ اس طرح کے کیوں بن گئے، ان کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، قانون کہاں پہ بہتر کیا جا سکتا ہے، قانون نافذ کرنے والوں سے کہاں غلطی ہوئی، تربیت میں کہاں غلطی ہوئی، ہم اس طرف کس پالیسی کی وجہ سے جا رہے ہیں، یہ سارے فیکٹرز آپ کو دیکھنے پڑتے ہیں، لیکن اس پہ کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہیں سے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں اس پروگرام میں۔ ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں، یاسر ہمایوں صاحب، پروونشل منسٹر پاکستان تحریک انصاف پنجاب، بہت شکریہ آپ کا سر۔ چودھری نثار چیمہ صاحب، ممبر قومی اسمبلی پی ایم ایل این سے، سر بہت مہربانی آپ کی جوائن کرنے کے لیے۔ سیدہ شیلہ رضا صاحبہ، پروونشل منسٹر سندھ، پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہی ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ شیلہ پر میں آپ سے شروع کرتا ہوں کیونکہ آپ ایک خاتون ہیں اور ان معاملات کو آپ بڑی آسانی سے سمجھ بھی سکتی ہیں اور سمجھا بھی سکتی ہیں۔ دیکھیے، معاشرہ گراوٹ کا شکار تو ہوا ہے، ہماری اس معاشرے کے اندر اگر ہم بڑے ہیں تو چھوٹوں کو لے کر ذمہ داری بڑی ہے، میڈیا کی بھی ذمہ داری بڑی ہے، پولیٹیکل لوگوں کی بھی بڑی ہے، اساتذہ کی اور والدین کی ذمہ داری تو سب سے زیادہ بڑی ہے۔ کیا یہی وہ چیزیں ہیں جن کو ڈسکس ہونا چاہیے، یا میں کوئی غلط بات کر رہا ہوں، یا اس سے پہلے جو بات پرائم منسٹر نے کی یا مریم نواز نے کی یہ غلط بات ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں صرف انسیڈنٹ پہ بات کرو، وہ کیوں ہوا اس پہ بات نہ کرو۔ دیکھیے، انسیڈنٹ ہو جائے تو سبھی بات کرتے ہیں جی، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ ٹاپک ایسے ہیں جو ہر وقت ہمارے ٹاپک یا ہمارے روزمرہ میں ان کو ڈسکس ہونا چاہیے۔ جی، اور سیدھی بات جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی پہلی تربیت گاہ جو ہے وہ گھر ہی ہے۔ اسکول میں بھی جب ہم جاتے تھے تو جو بچوں کا بیہیویئر ہوتا ہے ایز اسٹوڈنٹ بھی اور ایز ٹیچر، میں 7 ایئرس میں نے ٹیچنگ کی ہے، تو پتہ چل جاتا ہے کہ بچے کے گھر کا کیا ماحول ہے، اور ہمیں اپنے بچوں کو بتانا ہوتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ جب میری فیملی میں کچھ بچے 2.5 سال کے ہوئے اور ان کو اسکول جانا تھا، تو میں نے بہت ساری باتیں انہیں بتائیں، تو میرے ریلیٹیو تھے، انہوں نے کہا یہ کیا باتیں آپ بتا رہی ہیں، یہ تو بچوں کو پکا کر رہی ہیں آپ۔ میں نے کہا نہیں، میں بچوں کو آگاہ کر رہی ہوں، اور جب تک میرے بچے بھی چھوٹے تھے تو جو میرے سگے بھائی ہیں یا ان کے سگے چچا ہیں، اس کے علاوہ کبھی کسی کی گود میں میں نہیں دیتی تھی، اور میں نے اپنے بچوں کو یہ تربیت دی تھی اور میرے باقی خاندان کے بھی بچوں کو کہ بیٹا آپ نے کبھی کسی سے پیار نہیں لینا ادھر۔ اور ہم نے جب بھی بات کی یہی کی کہ بچوں کو کم از کم اسکول جانے سے پہلے گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ پتہ ہونا چاہیے، بچوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ
کون انہیں کہاں پیار کر سکتا ہے, کہاں چھو سکتا ہے. تو اگر ہم ہر چیز کو ایک ذکر ممنوعہ کر دیں گے, ٹیبوز بنا دیں گے, تو ہم کبھی بھی کچھ نہیں کر سکیں گے. ایک دفعہ میں 7th میں ریپروڈکشن جو تھا وہ ٹاپک تھا, سبق ہے ہمارے ہاں سائنس میں, تو اس کو میں نے پڑھایا. تو ظاہر ہے کہ ایک بایولوجی ہے, مجھے اس میں بتانا ہے سب. تو اگلے دن اعتراض آیا کہ بھائی آپ بچوں کو کیا پڑھا رہے ہیں. تو میں نے کہا آپ اس اسکول سے ہٹا لیں, ٹاپک ہے تو مجھے پڑھانا ہوگا اور یہ سمجھانا ہوگا, تاکہ ہماری بچیاں بڑی معصوم ہوتی ہیں, ان کے ساتھ بہت کچھ ہو جاتا ہے. اور جب سے میں منسٹر بنی ہوں, جو میرے پاس کیسز ہیں اس میں بہت ساری جو ہے جگہ معصومیت بڑا فیکٹر رہی, کہ جو معصوم ہے انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہے. تو سب سے پہلے تو اپنے بچوں کو اعتماد میں لیں کہ ان کو کوئی مس بیہیو نہ کر سکے اور وہ کسی سے مس بیہیو نہ کرے. یہ نہ ہو کہ آپ کا بچہ اٹیکر ہو اور آپ کو پتہ نہیں. تو سب سے پہلی بات جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ والدین کو ٹائم دینا ہے, ٹاپکس پہ بات کرنی ہے. آپ کے بچے نے سائنس پڑھنی ہے, آگے آپ کے بچے نے جو پڑھنا ہے, آپ کو بھی بہت ساری باتیں پتہ ہیں, آپ کو بتانے کا طریقہ آنا چاہیے, انہیں بتائیں. اور ان کو یہ کہیں کہ ہر عورت تمہاری ماں, بہن, بیٹی نہیں ہے, لیکن اس کی عزت اتنی ہی ہے جتنی تمہاری نظر میں تمہاری ماں, بہن, بیٹی کی ہے. عورت کی عزت کرنا سیکھیں, رشتوں کی نہیں, رشتے کی نہیں, کہ میری بہن ہے تو عزت والی ہے, میری ماں ہے تو اس کی عزت ہے, لیکن دوسرے کی نہیں ہے. باہر نکلتے ہی میں سیٹی بجاؤں گا. اور پشتوں میں بھی ہیں, ہر زبان میں ہے کہ ماما سانجیاں ہوندیاں نے, بیٹیاں سانجیاں, اس طرح تیاں سانجیاں ہوندیاں نے. یہ اور سندھی میں بھی اس طرح کے بہت سارے مقولے ہوں گے مشہور. تو ہر طرف لوگ اس بات کو جانتے ہیں, یہ یہاں کا کلچر ہے. ہوا یہ کہ ہم نے مادر پدر آزادی میں اپنے بچوں کو اکیلا چھوڑ دیا, اور اب ہم بچوں کو تھانوں میں بند کر کے ان سے توقع کر رہے ہیں کہ ان کو ہم ڈنڈے مار کے ٹھیک کر لیں گے. میں ایک چیز صرف میں چیمہ صاحب آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ جو بچے پکڑے گئے ہیں نا, پولیس نے پکڑے ہیں, ان میں سے بیشتر کے ماں باپ سے جب پولیس والے ملے تو پولیس والوں کو بھی بڑی مایوسی ہوئی. یعنی ماں باپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کی اولاد کیا گل کھلا رہی ہے اور کس طرف کو جا رہی ہے. اچھے خاصے شریف قسم کے ماں باپ اور اولادوں کے کارنامے آپ دیکھیں. اب یہاں ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. اور دیکھیں ان کے ہاتھ میں ایک گیجٹ آیا ہے, یہ موبائل فون. اس کی پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں چیزیں ہیں. اگر وہ نیگیٹو چیزیں استعمال کر رہے ہیں تو وہ اس طرح کے بن رہے ہیں. چیک کیسے رکھا جا سکتا ہے چیمہ صاحب اس میں؟ یعنی ریاست, معاشرہ, اگر کچھ چیزیں بند کی جائیں گی تو پھر وہ بھی پرابلم ہو جاتا ہے. تو کس طرح ہو سکتا ہے چیمہ صاحب؟ دیکھیے عمران صاحب, یہ بڑی اہم ٹاپک ہے اور اس پہ شہلہ بین نے بڑی پریکٹیکل اپروچ ہے ان کی, اور بڑے اہم نکات کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے. بالکل صحیح ہے. دیکھیں دو ہی ادارے تھے, تربیت گاہیں تھیں, ماں کی گود یعنی گھر کا ماحول, اور پھر یہ ہے کہ اساتذہ اکرام, تعلیمی ادارے جو تھے وہاں تربیت ہوتی تھی. بدقسمتی سے ان دونوں اداروں نے تربیت کا کام چھوڑ دیا ہے. وہاں پہ تربیت نہیں ہو رہی, نہ ماؤں کے پاس وہ وقت ہے, وہ یہ ان کو اپنے باقی تفریحات سے فرصت نہیں ہے. وہ موبائل فون, جس طرح یہ ہے کہ باقی بچے موبائل فون پہ لگے ہوئے, ماں بھی لگی ہوئی ہے. نہ یہ ہے کہ تربیت کے لیے ان کے پاس, ماؤں کے پاس وقت ہے, نہ اساتذہ کے پاس. اب تو یہ دیکھیں یہ جو تدریس کا شعبہ ہے یہ بھی ایک بزنس بن گیا ہے. تو وہ مشنری اسپرٹ کے ساتھ پڑھانا اور تربیت کرنا, ایک شخصیت سازی, کردار سازی, وہ تصور ہی ختم ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, تعلیمی اداروں میں. تو یہ بہت اہم باقی یہ چیز ہے. اور جو نیگیٹو اسپیکٹ ہے, نیگیٹو چیزیں ہیں یہ موبائل فون کے, تو میرا سوال یہ ہے, دیکھیں کئی غیر مسلم ملکوں نے, آپ کے سامنے عمران صاحب آپ کو ہم سے زیادہ پتا ہوگا کہ کئی نان مسلم کنٹریز نے وہ قابل اعتراض آبجیکشنیبل جو ویب سائٹس بند کی ہوئی ہیں. پاکستان میں بھی کی ہوئی ہیں. نہیں ہو رہا جی, یہ کہ ایون دیکھیں چائنا میں بے شمار ویب سائٹ بند ہے. تو کیا یہ ہے کہ وہاں گزارا نہیں ہوتا؟ وہ سمجھتے ہیں کہ سنگاپور میں کئی بند ہے, اور وہاں جب حکومت پہ اعتراض آیا کہ جی آپ نے یہ جو ہے یہ تو فریڈم جو ہے آپ نے شخصی آزادی چھین لی ہے, تو انہوں نے کہا جی نہیں, ہمیں اپنی جو نوجوان نسل ہے, بچے ہیں, ہمارا مستقبل ہے, ہم اپنے مستقبل کو تباہ ہوتے نہیں دیکھ سکتے. تو بات یہ ہے کہ اگر حکومت یہ سمجھتی ہے, وزیر اعظم صاحب یہ سمجھتے ہیں, تو اس طرح کی آبجیکشنیبل ویب سائٹس بند کرنے میں کیا چیز مانے ہے. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں
کہ جو وزیر اعظم صاحب نے کہا ابھی آپ نے جو سنایا کہ دیکھیں ہمارے جو تعلیم کے مقاصد تھے ہم یہ ہے کہ وہ جو یہ بابو پیدا کرتے رہے، یہ دیسی انگریز پیدا کرتے رہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ پچھلے 8 سال میں کے پی میں ان کی حکومت ہے، وہاں پہ کون سی کردار سازی ہو رہی ہے اور تعلیم میں کون سا انقلاب آیا ہے؟ پچھلے 3 سال میں پورے ملک میں فیڈرل لیول پہ کون سا انقلاب آیا ہے؟ دیکھیں پچھلی حکومتیں بھی ذمہ دار ہوں گی، لیکن یہ ہے کہ پچھلے 8 سال میں کے پی میں اور پچھلے 3 سال میں یہ فیڈرل لیول پہ کون سے تعلیم میں انقلاب آئے ہیں، مجھے یہ بتایا جائے کہ کردار سازی کے اوپر کہاں توجہ دی جا رہی ہے.